بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج سے محبت کا انداز۔ رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں ان نقوش کی تلاش و جستجو جو شب و روز کے لمحات میں بکھرے ہوئے ہیں اور جن کے اتباع کے بغیر کوئی شخص حقیقی فوز و فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کا ایک اعجازی پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ تشنہ تحقیق نہیں۔ اس اعتبار سے تمام انبیاء سابقین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز اور منفرد نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی اور آئلی زندگی کے چھوٹے بڑے واقعات تک کتابوں میں درج ہیں۔ کسی بھی انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی آزمائش کی جگہ خود اس کا گھر ہے۔ گھر کے لوگوں سے صبح و شام اور شب و روز کا سابقہ پڑتا ہے۔ گھر کے ماحول میں انسان اپنا حقیقی مزاج چھپا نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر اخلاق اس کے ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر اخلاق رکھتے ہیں۔ پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خارجی زندگی کی ذمہ داریاں اتنی متنوع اور وسیع تر تھیں کہ ان کے ساتھ اپنے اہل خانہ اور افراد خاندان کے لیے وقت نکالنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے ایک مشکل ترین بات تھی۔ لیکن حیات مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ازواج مطہرات ہوں یا اولاد، خدام ہوں یا اقربا متعلقین یا احباب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے حقوق کی رعایت فرماتے اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ اس سے غافل نظر نہیں آتے۔ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حقوق کی فکر دامن گیر رہتی۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماتحت افراد کے لیے تنخواہ اور سخت گیر سرپرست کی حیثیت رکھتے ہوں، بلکہ بیویوں کے حق میں ایک محبت کرنے والے شوہر، اولاد کے حق میں ایک شفیق و مہربان باپ اور خدام کے حق میں ایک فراخ چشم اور حلیم و بردبار آقا کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ابھرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل ازواج کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے وہ حضرات ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ 11 شادیاں کیں اور بیک وقت 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب مدینہ میں ہوتے تو عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج کے پاس جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کرتے اور اس کی تکمیل فرماتے۔ ازواج کے مابین شب باشی کی باری متعین ہوتی، گو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی پابندی شرعاً لازم نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خود پوری سختی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو حبہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول اور باری کے مطابق حضرت حفصہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت عائشہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں؟ یہ حفصہ کی باری ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ازواج کے مابین انصاف کا خیال، اس سلسلہ میں عند اللہ جواب دہی کا احساس اتنا شدید تھا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا نام قرآن میں نکل آتا ان کو ساتھ لے جاتے۔ آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ راستے میں بچے کھیلتے ہوئے مل جاتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کرتے، گھر میں بچوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے، ان کو کاندھے پر بٹھاتے اور گود میں لیتے، پیار کرتے، چومتے۔ معلوم ہوا کہ مزاج میں اتنی سختی نہ ہونی چاہیے کہ بچے دیکھتے ہی سہم جائیں اور چھپنے لگیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی ضرورت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے محسوس کیا آپ کچھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھیلی کھولی۔ اس میں حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اس شخص سے بھی جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ آپ کی عائلی زندگی بھی اسلام کے اس مزاج و مذاق کی آئینہ دار ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عید الفطر کے موقع سے چند حبشی نوجوان نیزوں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے دیکھنے کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈے اور گردن کے درمیان سے میں کھیل دیکھتی رہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ جب رخصت ہو کر مدینہ آئیں تو اس وقت بھی ان کی عمر زیادہ نہ تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی تھیں، لیکن آپ نے کبھی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ کبھی کبھی ازواج مطہرات کی موجودگی میں خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور پانی لینے میں چھینا جھپٹی بھی ہوتی۔ کبھی دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہوا اور حضرت عائشہ دبلی پتلی تھیں، آگے بڑھ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر کچھ زمانے کے بعد یہی مقابلہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبقت حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا پتلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ گھر میں داخل ہوتے تو آپ پہلے سلام کرتے اور ایسا انداز ہوتا کہ سونے والے بیدار نہ ہوں، اور جو بیدار ہوں سلام کی آواز سن لیں۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو خود انجام دے لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آ کر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اپنے گھر والوں کی خدمت یعنی گھریلو زندگی میں حصہ لیا کرتے تھے اور گھر کا کام بھی کرتے تھے، مثلاً بکری کا دودھ دو لینا، اپنے نالین مبارک سے سی لینا، زاد المعاد گھر میں جو کھانا تیار ہوتا حاضر کر دیا جاتا، آپ کی مرغوب اور پسندیدہ شے ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ خاموشی اختیار کرتے، لیکن کھانے میں کوئی عیب نہیں لگاتے۔ دن کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، رات میں عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری جاگنے کو بالکل ناپسند کرتے۔ آپ کا بستر بالکل معمولی ہوتا، بس بعض اوقات چمڑے کا بستر ہوتا اور اس میں کھجور کی چھال بری ہوتی اور کبھی چمڑا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر آرام فرماتے تھے۔ ایک کامل اور مکمل انسانی زندگی کی بنیادی شناخت یہ ہے کہ دنیا میں چھوٹے بڑے، حاکم و محکوم، دوست و دشمن، اپنے اور پرائے، امیر اور غریب، ہر سطح اور ہر طبقہ کے لوگوں سے جہاں اس کی تعلقات روشنی میں ہوں اور لوگوں کے لیے مشرح کا درجہ رکھتے ہوں، وہیں اپنے ازواج، خدام، اولاد، متعلقین اور اقرباء و رشتہ داروں میں بھی وہ محبوب و مقبول ہوں، اور ان کے ساتھ تعلق و سلوک کے باب میں بھی اس کی زندگی اسوہ اور مثال ہو۔ اس طور پر دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام کی زندگی اپنی مثال آپ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائلی زندگی کا جو نقشہ بنایا اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا، حقیقت یہ ہے کہ وہ عائلی اور ازواجی زندگی کے لیے بہترین نمونہ اور ہر طرح کی بے سکونی کا علاج اور اکسیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آئینہ میں ہم اپنی گھریلو زندگی کی صحیح صورت گری کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ نوٹ: عمدہ قسم کے سبق آموز واقعات و حکایات کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔